أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ پوری دنیا کے اندر دو ہی گروہ ہیں، ایک گروہ عالم اسلام کا ہے اور ایک گروہ عالم کفر کا ہے۔ دوسرے معنی میں ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان ہے۔ حزب الشیطان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ حزب الشیطان تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور حزب اللہ جو ہے وہ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، حزب اللہ اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ بے حیائی سے رکا جائے، برائی کے کاموں سے منع کیا جائے۔ اب فیصلہ ہم لوگوں نے کرنا ہے کہ ہم حزب اللہ میں کھڑے ہیں یا حزب الشیطان میں کھڑے ہیں، عالم اسلام میں داخل ہیں یا ہم بھی کمپلیٹلی نہیں، تھوڑا سا عالم کفر کی طرف جھکاؤ بھی رکھتے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی ملک، ریاست، سلطنت، اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ اس ریاست کے نوجوان ہوا کرتے ہیں، اور جس ریاست کے نوجوان حیا والے ہوں، غیرت والے ہوں، شرم والے ہوں، پھر ان قوموں کو تباہ کرنا، توڑنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ عالم کفر کو پتا ہے کہ ہم مسلم نوجوان جو ہے اسے اگر کہیں گے کہ اللہ کو چھوڑ دے یا رسول اللہ کو چھوڑ دے تو وہ تیار نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس کا حل وہ نکالا کہ ہم اسے نہیں کہیں گے کہ اللہ کو چھوڑ دے، اس کے رسول کو چھوڑ دے، بلکہ اسے ایسی راہ پہ چلائیں گے، وہ زبان سے تو کہہ رہا ہوگا لا الہ الا اللہ، لیکن عمل اس کے خلاف ہوگا۔ وہ زبان سے تو کہہ رہا ہوگا محمد رسول اللہ، لیکن عمل اس کے خلاف ہوگا۔ ہم اسے ایک ایسی راہ پہ چلائیں گے کہ حتیٰ کہ وہ جہنم کے گڑھے میں چلا جائے گا۔ اور وہ راہ کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے آئیں گے قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ کے اندر، ان کے پاس تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں ہوں گی، اس قدر نیکیوں میں اضافہ، اور اچانک اللہ سبحانہ و تعالی
ان نیکیوں کو ذرات بنا کے ہوا میں اڑا دے گا. سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دیں یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارے ہی مسلمان بھائی ہوں گے، تمہارے قوم قبیلوں کے لوگ ہوں گے، تمہاری طرح نمازیں بھی پڑھنے والے ہوں گے، تمہاری طرح رکوع و سجود بھی کرنے والے ہوں گے، لیکن ان کا گناہ ایسا ہوگا کہ اللہ اس قدر ناراض ہوگا کہ ان کے نیکیوں کے پہاڑوں کو اللہ تعالی ہوا میں اڑا دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا گناہ کیا ہوگا کہ وہ مسجد میں تو نمازیں پڑھتے تھے، بظاہر ودا قطع سے ماشاء اللہ سبحان اللہ، لیکن جب تنہائی میں جاتے تھے اللہ سبحانہ و تعالی کے حرام کردہ کاموں پہ عمل کرتے تھے. اس وجہ سے اللہ ناراض ہو کے قیامت کے روز ان کے نیکیوں کے پہاڑوں کو ہوا میں اڑا دے. اور آج سب سے زیادہ جو بے حیائی ہو رہی ہے وہ تنہائی میں ہو رہی ہے، اور بے حیائی کا ایسا سیلاب امنڈ آیا میرے بھائیوں، واللہ نہ تو 5 سال کی زینب محفوظ ہے، نہ کوئی بڑی خاتون محفوظ ہے، نہ ہم اپنے بچوں کو اپنے گلی محلوں میں نکالنے کے لیے تیار ہیں. آج اپنی بیٹیوں کی عزت اور عصمت کو اس کا دفاع کرنا، اس کی حفاظت کرنا اللہ کی قسم ایک نیک اور صالح والدین کے لیے بہت بڑا ایشو کھڑا ہو گیا. ہر طرف اللہ کی قسم بے حیائی کا سلسلہ جاری ہے. دیکھ لیں آپ کے سامنے، آج سے 30 سال پیچھے چلے جائیں، یہی جو آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا میڈیا گند پھیلا رہا ہے، یہ میڈیا شروع کہاں سے ہوا؟ ایک کچی ٹاکی کہا جاتا تھا، ایک کپڑے کا پردہ لگا کے محلے کے اندر اکٹھا کیا جاتا تھا لوگوں کو، اور اس کے بعد ان کو فلم دکھائی جاتی تھی. یہ جماعت سینما بینی ہو رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں ایک سٹیپ اور آگے بڑھے، وہ لے آئے جناب کیا VCR لے آئے، CD پلیئر لے آئے. پھر انہوں نے کہا ایک قدم اور آگے بڑھو. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا فیملی کو اکٹھا بٹھا کے سینمے سے نکالو، گھر میں پہنچی دو. انہوں نے کیبل نیٹ ورک چلایا، مسلمان بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، سب کو اکٹھا بٹھا کے بے حیائی اور فحاشی کا سبق دیا. جب یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں بات ابھی بنی نہیں ہے، ایک سٹیپ اور آگے بڑھتے ہیں. وہ کیا سٹیپ بڑھے؟ سب سے بڑا سبب جو ہے اس وقت بے حیائی کا جسے میں سمجھتا ہوں وہ ہے موبائل. اس وقت موجودہ دور کے اندر بے حیائی کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ موبائل ہے. یاد رکھیں کوئی بھی ایجاد بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال ہمیشہ اچھا اور برا ہوتا ہے، لیکن آج اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے اور ہمارے نوجوان برباد ہو رہے ہیں، ہماری بیٹیاں برباد ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا نہیں اب فیملی کو تھوڑا سا توڑیں، الگ الگ ان کو بٹھائیں، اپنا اپنا روم، اپنا اپنا کمبل بیڈ، اور اپنا اپنے کمرے میں بیٹھ کے اپنی مرضی کا اپنی انگلیوں کو چلا کے بے حیائی اور فحاشی. دیکھیں کوئی پرابلم، پرائیویسی کے نام پہ بدماشی کی گئی اللہ کی قسم. آپ نے کبھی سوچا والدین، پیرنٹس، آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کا بچہ تو ہائی اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے، آپ کا بچہ تو کالج اسٹوڈنٹ ہے، یہ پاس ورڈ کیوں لگاتا ہے، یہ فیس لاک کیوں لگاتا ہے، یہ اپنا تھم کیوں لگاتا ہے، اپنے باپ سے موبائل کیوں چھپاتا ہے، ماں سے بیٹی موبائل کو دور کیوں رکھتی ہے، کیا وجہ ہے؟ کچھ تو ہے نا ایسا. اللہ کی قسم ایسا نہ سوچا کیجئے کہ میری بیٹی ہے کچھ نہیں کر سکتی، میرا بیٹا ہے کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کی قسم ہمارے بچوں کے دلوں کی گواہی اللہ نے نہیں دی. وہ ایک ہی شخصیات تھی، صحابہ صحابیات، جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا اور فرمایا یہ پاس ہو چکے ہیں، ہمارے بچوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایک PTCL ہوا کرتا تھا، ایک PTCL، اور اس کا کنیکشن لینے کے لیے بھی 1000 جتن کرنے پڑتے تھے.
رجسٹری تک رکھوا لیتے تھے لوگ اور مہینوں بعد ایک کنیکشن ملا کرتا تھا. انہوں نے کہا نہیں معاملے کو تھوڑا اور نرم کرو. انہوں نے کہا ہم موبائل لے کے آ رہے ہیں, بڑا مہنگا ہے, سم اس کی بڑی مہنگی ہے, ان کمنگ کے اوپر بھی پیسے لیں گے, آؤٹ گوئنگ کے اوپر بھی پیسے لیں گے. ہم نے دیے. انہوں نے دیکھا یہ قوم یہ تو ہمارے ہاتھ میں آ گئی, ان کو فحاشی پہ لگائیں گے, یہ خود ہی برباد ہو جائیں گے. اللہ کی قسم انہوں نے آگے بڑھے, موبائل سستے کیے, سمیں سستی کی. دیکھ لیں آج بھی اس کے اوپر ٹیکسز کم لگائے جاتے ہیں اور نیٹ ورک 3G 4G اور 5G کی تیاری. اور اس کے بعد کیا ہوا, آج پاکستان کے اندر 8 سے 10 کروڑ موبائل موجود ہیں. اللہ اکبر. ان کی پلاننگ چیک کریں. اور ہم 14 پرو میکس یہ میرے نوجوان کی زندگی کا سب سے بڑا مشن بن چکا. اللہ اکبر. اور اسی کے ذریعے ہم نے اپنی آپ کو برباد کیا, بے حیائی کی راہ پہ چل پڑے. آزادی کے نام پہ جی نہیں جی ہونا چاہیے, ہم تو بڑے ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. دیکھیں جی یہ دقیانوسی باتیں چھوڑیں, یہ پرانی باتیں ہیں, اب کوئی نئی باتیں کرتے ہیں. جدید دور ہے. ہماری بیٹی اللہ کی قسم صبح سویرے جب گھر سے نکلتی ہے ہاتھ میں مہنگا موبائل, بے پردہ ہو کے, بے لباس ہونے کے برابر لباس پہننے کے, اور یونیورسٹی کے بس میں بیٹھ کے وہ جاتی ہے اور سمبل پیش کرتی ہے کہ میں ان ساری چیزوں سے بیزار ہوں. یہ شرم و حیا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ پرانی بات ہے, یہ میرا ہی بیٹا ہے نا. آزادی کے نام پہ ہم نے اپنے بچوں کو دیے. کبھی سوچا یہ نوجوان کنوارا ہے, نہ بزنس مین ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ گھنٹوں موبائل پہ ہنس ہنس کے کس سے باتیں کر رہے ہیں. اس موبائل نے اللہ کی قسم بربادیاں کر دی. اللہ سبحانہ ہوا تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. دیکھیں ایک ہوتی ہے نعمت, ایک ہوتی ہے نقمت. موبائل نعمت بھی ہے لیکن اس وقت نقمت زیادہ ہے, تباہی زیادہ ہے, بربادی زیادہ ہے, خسارہ زیادہ ہے. نعمت تھوڑی ہو گئی لیکن بربادی بہت زیادہ موبائل کر رہا ہے. ہماری عزتوں کے جنازے اللہ کی قسم کبھی اتنی سرخیاں نہیں لگی تھی کہ فلاں کی بیٹی بھاگ گئی, کورٹ میرج ہوئے اور پھر اس کی لاشیں ملی. یہ سارے معاملات کی بنیادی جڑ, بے حیائی کی جڑ اس سے موبائل ہے. ہماری نمازیں تک برباد کر دی. ہماری نمازیں تک. یہ کیسا نمازی ہے بھائی, اپنا موبائل گندا پلید رکھا ہوا ہے, اس میں گانے فحاشی سارا کچھ رکھ کے سینے کے اوپر رکھ کے اس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. کون سی تو راہ مستقیم چاہتا ہے؟ تیرے سینے کے اوپر جو پڑا ہے اس میں بے حیائی ہے, فحاشی ہے, اور پھر تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اور کہتا ہے مجھے ہدایت نہیں مل رہی, مجھے سیدھا راہ نہیں دکھا رہا. تو اپنے آپ کو سیدھا کر. اللہ تو بیٹھا ہے, اللہ تو کہتا ہے تو آ میری طرف, میں تجھے سیدھی راہ پہ چلانے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. یہ موبائل اس وقت میرے بھائی سب سے بڑی بربادی کا سبب بن چکا ہے. اسی موبائل کے ذریعے ہی ہمارے معاشرے کے اندر گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر عام کیا جا رہا ہے. پہلے ہوتا تھا یہ میرا منگیتر ہے, اب کیا کہا جاتا ہے یہ میرا بوائے فرینڈ ہے. اور جس کو اللہ نے زنا کا, اللہ کی قسم, اسے ریلیشن شپ کا نام دے کے آج ہمارے معاشرے کے اندر اس بات کو لانچ کیا جا رہا ہے کہ میرا اس سے ریلیشن ہے. بڑے فخر سے لڑکے لڑکیاں کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. اللہ کے لا تقربوا الزنا, یہ کہتا ہے میں نہیں, میں ریلیشن شپ قائم کروں گا, کروں گی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ. اللہ کی قسم وہ یورپ کی ہوا چل پڑی اور اس کا سب سے بڑا سبب یہ موبائل ہے. بڑا مشکل تھا پہلے, بہت مشکل تھا. اللہ کی قسم محلے کے اندر ایک بیٹی ہوتی تھی, وہ سارے محلے کی بیٹی ہوتی تھی. ایک ماں سارے محلے ماں کہتا تھا. بڑوں کی عزت احترام تھا, بیٹیوں کی عزت تھی. اللہ کی قسم محلے میں کوئی غیر بندہ کھڑا ہوتا رک کے پوچھتا تھا کیسے کھڑا ہے بھائی, کہاں سے آیا ہے؟ ہماری بیٹیاں محلے میں رہتی ہیں, ہم بیٹیوں والے ہیں. سب ختم ہو گیا, معاشرے کو برباد کر دیا. اس بے حیائی کے سنبل
موبائل نے ہماری بیٹیاں، ہماری عزتیں، ہمارے بڑے چھوٹے کون بچے ہیں میرے بھائی؟ بڑے ہیں تو خبریں لگا لیتے ہیں، اچھا چلو ہم خبریں دیکھ لیتے ہیں، بہت ہی نیک اور شریف ہے۔ تو ہماری مائیں بہنیں ہیں تو ڈرامہ سیریل دیکھتی ہیں، ہمارے بچے ہیں مم نے جان چھڑوائی، چلو ان کو کارٹون لگا دو، یہ کارٹون دیکھیں گے، چھوڑو بس ہمیں ڈسٹرب نہ کرو۔ اماں موبائل لے کے اپنے کمرے میں، ابا موبائل لے کے اپنے کمرے میں، بچے موبائل لے کے اپنے کمرے میں، کہاں سے آئیں گی لا الہ الا اللہ کی صدائیں؟ کہاں سے آئیں گی وہ آنسوں کی سسکیاں؟ کہاں سے آئیں گی وہ رونے کی آوازیں؟ کہاں سے آئیں گی وہ رب کے قرآن کو پڑھنے کی آوازیں؟ سب ختم، تمہارے رمضان برباد کر دیے، تمہاری نیکیاں برباد کر گیا موبائل، کہ تمہیں سارا دن اسی کے اوپر ٹچ 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 کر کے چلا رہا ہے، اور اس کو اللہ اللہ سے دور کرو۔ کوئی تیار بھی نہیں ہے، 24 گھنٹے کے لیے سگنل آف ہو جائے ہماری جان پہ بن جاتی ہے، 24 گھنٹے زندہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس موبائل نے ہماری بربادی کر دی، اللہ کی قسم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی تربیت کی تھی ہماری، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بربادی کر لی، ہمارے ہر طرح کا نقصان ہو رہا ہے۔ بچوں کے اندر ذہنی بیماریاں بڑھ گئی ہیں، بچوں کے اندر ذہنی بیماریاں اس قدر بڑھ گئی ہیں، 9th کے امتحان کے اندر 1.5 لاکھ بچہ پنجاب کے اندر فیل ہوا ہے۔ اور جب سروے کروایا گیا کہ وجہ کیا ہے، وجہ کیا نکلی؟ موبائل، گیمیں، کارٹون۔ اور کبھی آپ نے دیکھا میرا بچہ چھوٹا سا جو یہ کارٹون دیکھ رہا ہے، اس میں اس کارٹون کا لباس کیسا ہے، باتیں کیا کر رہا ہے؟ واللہ ایک بڑا ہی نیک صالح ہمارا ساتھی آ کے مجھے کہتا ہے قاری صاحب میں حیران رہ گیا، میرا بچہ مجھے آ کے کہتا ہے پاپا اگر ہم گھر کے اندر ایک مٹی کا ایک مجسمہ بنا لیں تو ہم سب میں بڑی شکتی آ جائے گی۔ وہ صرف بے حیائی نہیں، تمہارے عقیدوں سے بھی کھیل رہے ہیں۔ جن بچوں کو تم ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں نا، اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے ہو ہیں۔ پہلے تھا ایک اماں جی ہوتی تھی، روٹی پکاتی تھی، سارے بہن بھائی مل کے بیٹھتے تھے، کھاتے تھے۔ اب سارے چھابے اٹھا کے اپنے اپنے کمروں میں، کھانا سیپریٹ کھانا ہے، سب کچھ ہم نے الگ الگ کر لیا، اور اپنے بچوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تم ٹائم نہیں دو گے، شیطان پورا ٹائم دے گا، اور آپ کی اگلی آنے والی نسل نام کی مسلمان ہوگی، ورنہ وہ سیکولر بن جائے گی، وہ ملحد بن جائے گی۔ وہ کہیں گے ہم مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی اپنی زبانوں کو اسلام کے خلاف چلائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ موبائل سب سے بڑا بے حیائی کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی موبائل کے ذریعے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زنا کا ایک حصہ لکھ دیا ہے، ہر بندے کا جو حصہ ہے اسے مل کے رہنا ہے۔ کیسے؟ فرمایا کوئی اپنے کان سے زنا کرے گا، کوئی اپنی آنکھوں سے زنا کرے گا، کوئی اپنی زبان سے زنا کرے گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تینوں کام موبائل کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ہمارے کان بھی زنا کر رہے ہیں گانے سن کے، بے حیائی، فحاشی، تھیٹر میں پیسے بھر کے جھوٹ بول کے ہنسایا جا رہا ہے، اور ہمارا نوجوان ہنس رہا ہے۔ آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، روزے دار بھی گیا۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں کہ میں نے پورا دن صبح سحری سے افطاری تک کیا اپنی نظروں کی حفاظت کی، یا یہ بھی بے حیائی میں لگی؟ گیا نا آنکھ کا روزہ۔ زبان سے میں نے کیا کچھ نہ کہا، کانوں سے کیا کچھ نہ سنا، اور اس سب کا سبب کیا بن رہا ہے؟ موبائل۔ او اللہ کے بندو، اس جو ہماری اندر فحاشی کا سب سے بڑا سبب بن رہا ہے موبائل، اس کو مس یوز کرنا، غلط استعمال کرنا چھوڑ۔ آج سے اللہ سے عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے، اور جب تو اللہ کی عدالت میں جائے گا بے حیا بے شرم موبائل استعمال کرنے والا، اللہ کہے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ اللہ کہے گا لے جس انگوٹھے سے تو بے حیائی کے کام کرتا تھا، آج تیرے منہ پہ ہم نے پٹی لگا دی، بند کر دیا۔ آج تیرے ہاتھ بھی بولیں گے، تیرے قدم بھی بولیں گے، تیرے جسم کا ہر عضو، تیرا انگوٹھا جس سے تو اپنی سکرین کو چلایا کرتا تھا، آج بول بول کے بتائے گا کہ یہ کتنا بڑا بے حیا تھا کہ اللہ تیری بھی حیا نہیں کرتا تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تو اللہ کی عدالت میں جائے گا بے حیا، ووضع الکتاب
فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. اللہ کہتا ہے قیامت کے روز تیری کتاب تیرے سامنے کھول کے رکھ دیں گے. مجرم لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے, اللہ کے سامنے کہے گا ہائے میری بدبختی, میرا چھوٹے سے چھوٹا عمل میں نے تو کمرے میں چھپ کے کیا تھا, کمبل کے اندر ہینڈ فری لگا کے بے حیائی کی تھی, اللہ وہ بھی سامنے لے آیا ہے اور بڑا گند بھی میرے سامنے لے آیا ہے. اللہ فرماتا ہے جو کچھ تم نے کیا تمہارے سامنے ہے, اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. اور میری بہن اور بیٹی, اللہ کی قسم شیرازہ بکھر گیا. آج میری بہن میری بچی, ہماری بچی ہیں یار, ہماری بچی ہیں. آج گھر نہیں آباد ہو رہے, برباد ہو جاتے ہیں. آئیڈیالزم کیا ہے؟ آئیڈیالزم, ہمارا آئیڈیالزم تو بی بی فاطمہ ہونی چاہیے تھی رضی اللہ عنہا, جنہوں نے کہا تھا اللہ کی قسم علی جب مجھے موت آئے تو میری موت کے بعد میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالنا تاکہ میری میت کو کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے. ہماری آئیڈیا تو اللہ کی قسم اما عائشہ تھی رضی اللہ عنہا, جو کہتی ہیں پورے مدینے کے اندر ایک فراق ایک لباس دلہن کا ہوتا تھا. پورے مدینے کی خواتین میں سے جس کی شادی ہوتی وہی لباس مجھ سے مانگ کے لے جاتے, شادی کر کے واپس کر دیا کرتے تھے. ہمارا آئیڈیالزم ہماری بچیوں کا اما خدیجہ ہونا چاہیے تھی, لیکن ہماری بچیوں کا آئیڈیال کیا ہوا؟ وہ میراثی, وہ بارڈر پار جس کو ہم ہیرو کہتے ہیں, وہ کہاں سے بنے؟ وہ موبائل سے بنے. اور میری بہن اور میری بچی گمراہ ہو گئی, اور کہنے والے بدبخت ہیں, اور ایسا بدبخت ہے جو خنزیر صفت ہے, نہ اپنی ماں سے باز آتا ہے نہ اپنی بہن سے باز آتا ہے. اس موبائل نے تباہی اتار دی اللہ کی قسم. کل ایک مجھے میسج آیا, ایک بیٹی نے روتے ہوئے کہا, کہتی ہے میں کیا کروں, مجھے مرنے کی اجازت ہے. میں نے کہا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہتی اللہ کی قسم میرا سکا بھائی ہے, سکا بھائی, رات اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالے. اللہ کی قسم ہم ایسے نہیں پیٹ رہے کہ یہ پھانسی کا سب سے بڑا سبب یہ موبائل بن چکا ہے. جب ایک نوجوان بندہ اس موبائل کا مس یوز کرے گا, پھانسی کی طرف جائے گا, اس کے جذبات ابھریں گے, پھر وہ کیا کرے گا؟ اور اسی چکر کے اندر ہماری بیٹی آئی, وہ خوابوں کا شہزادہ, وہ میرا ہیرو, وہ آسمان سے چاند تارے توڑ کے لانے والا, یہ ساری بکواسیں کر کے ایک سادہ لو معصوم پیاری سی بھولی بھالی بیٹی کو گھر سے نکلنے پہ مجبور کرتا ہے اس موبائل کے ذریعے. انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں آپ سب اپنے بچوں کے موبائلوں پہ بھی نظر رکھیں گے نا انشاءاللہ. خیال کریں یار, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. ہم سب کی بچی ہیں. میرا تو دل پھٹتا ہے یقین جانے جب اس طرح کے معاملات دیکھ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ, تم لوگوں سے تو چھپا لیتے ہو, اللہ سے نہیں چھپا سکتے. کیسا بدبخت ہے یار یہ نوجوان, موبائل پہ گند دیکھ رہا ہو نا, موبائل میں تھوڑا سا دروازہ کھلے نا, چوں کی آواز ہے فوراً ڈر جاتا ہے, اما نہ آ جائے, ابا نہ آ جائے, لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا, اللہ سے نہیں ڈرتا. اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہاری شہ رکھ کے بھی قریب ہوں. موبائل کتنے فٹ پہ ہے؟ 2-3 فٹ پہ, اور اللہ کہتا ہے میں تیری شاہ رکھ کے بھی قریب ہوں. اور بندے کچھ تو شرم کر, اللہ کہتا ہے میں تیری شاہ رکھ سے بھی قریب ہوں. موبائل تیرا دور ہے, تجھے حیا نہیں آتی, تیرا رب اتنا قریب ہے اور تو پھر بھی فحاشی دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اور میرے بھائی دوسرا جو فحاشی کا سب سے بڑا سبب اس ریسنٹلی ماحول کے اندر, معاشرے کے اندر ہے, وہ بے پردگی. بے پردگی, بے پردگی ہے واللہ. اما عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالی عنہا کچھ قبیلے کی عورتیں آئیں, باریک لباس پہنا ہوا تھا. آپ نے پتہ ہی کیا سوال کیا, تم مسلمان ہو؟ کہا ہم مسلمان ہیں. ان کا مسلمان تو ایسا لباس نہیں پہنا کرتی, مسلمان تو ایسا لباس نہیں پہنا کرتی. او اللہ کے بندو یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری بہن ہے, میری بیٹی ہے, کہاں گئی میری اہل حدیثیت, کہاں گئی میری بریلویت, کہاں گئی میری دیوبندیت,
کہ جب میری بہن میری بیٹی باریک لباس پہن کے چست لباس پہن کے جو جنت کی خوشبو سے محروم ہو جاتی ہے وہ بن کے جاتی ہے. شادی ہے جی, کیا کریں, شادی میں جانا ہے, ہر جگہ سختی تھوڑی ہوتی ہے, اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں اتنی سختی نہیں ہے. وہ لاکھوں دلیلیں بے بنیاد گڑھ کے ہماری بیٹی بے لباسوں جیسا لباس پہن کے شادی میں جاتی ہے. اور حاجی صاحب جو 5 وقت کا نمازی ہے کیا کر رہا ہے؟ فحاشی کا دوسرا بڑا سبب بے پردگی اور یہ لباس کے اندر جو بربادی آ رہی ہے نا, فیشن کے نام پہ, فیشن کے نام پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دن فرمایا, جس مرد کی شلوار ٹخنے سے نیچے جائے گی وہ جہنم کے اندر جائے گا حصہ. اما ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہوئی تھی, عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مرد کی شلوار کا تو حکم دے دیا کہ ٹخنے سے اونچی رہے, ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے پاؤں کو ڈھانپ کے رکھو, اپنے پاؤں کو ڈھانپ کے رکھو. کہتی ہیں میں نے کہا کتنا ڈھانپیں؟ آپ نے فرمایا 1 ہاتھ 1 بالش. ام سلمہ کہتی ہے میں نے کہا نہیں یہ کم رہے گا. آپ نے فرمایا چلو 1 ہاتھ کر لو. میں نے کہا یہ بھی شاید کم رہے گا. اب دیکھو فکر کتنی ہے. کہتی ہے میں نے عرض کی اللہ کے نبی ہوا آ سکتی ہے, کپڑا اڑ سکتا ہے, ہماری ٹانگ ننگی ہو سکتی ہے. فرمایا 40 سے اور بڑا کر لو. ساتھ ہی میں نے سوال کر دیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح تو ناپاکی, راستوں میں پیشاب پڑا, پخانا پڑا, پلیدگی پڑی ہے, کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بس اب اس کو اوپر نہیں کرنا. جہاں اگر ناپاکی آئے گی آگے خشک پاک مٹی آئے گی, کپڑا لگے گا, اللہ پاک کر دے گا, اس سے اوپر نہیں کرنا. اور جو شریعت ایک مسلمان عورت کے پاؤں چھپا رہی ہے وہ شریعت کیسے برباد کرے تمہارے سے, تمہیں اجازت دے گی کہ تمہاری بچی ایسے لباس پہنے کہ جسم ننگا ہو, تمہاری بچی ایسا لباس پہنے کہ چہرہ ننگا ہو, سر ننگا ہو. فیشن کے نام پہ بدماشی, بے حیائی بہت بڑا سبب ہے اللہ کی قسم نوجوانوں کو برباد. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کا آخری حکم یہی تھا کہ کپڑا نیچے پیچھے گھسٹ رہا ہو. اور آج تک عربوں کے اندر جا کے دیکھ لیں, میں نے کافی عرصہ ان کی آبادیوں کے اندر گزارا ہے, آج بھی ان کی عورتیں جو عبایا پہنتی ہیں وہ اس قدر لمبا ہوتا ہے کہ پیچھے گھسٹ رہا ہوتا ہے. ہم نے پردے بھی کیے تو کیسے, سبحان اللہ, برقع پہنا کیسا اٹریکٹیو, اپنی طرف متوجہ کرتا ہے, فیشن والا, چمکیلا, بھڑکیلا, تاکہ جو نہ بھی دیکھنا چاہے وہ بھی میری طرف دیکھے. اور ہم نے پردے کا بھی ایسی تیسی کر دی. کوئی کہنے لگی نہیں جی دل کا پردہ ہے, دل کا پردہ ہے. اللہ کی قسم دل, اس پوری کائنات میں دلوں کی گواہی اللہ نے اگر کسی کی دی ہے تو وہ صحابہ اور صحابیات کی دی ہے. اور صحابیات کی کیا حالت تھی, اللہ کی قسم. اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ہم بیت اللہ کے اندر عمرہ کرنے گئے, طواف کر رہے ہوتے, ہم نے اپنے چہروں کو ننگا کیا ہوتا تھا, لیکن اگر کوئی غیر محرم بیت اللہ میں بھی ہماری طرف متوجہ ہوتا ہم اپنے چہروں کو چھپا لیا کرتی تھی. دل کا پردہ ہے. یاد رکھیں یہ لباس اور بے پردگی اس وقت فحاشی کا سیلاب امڈ آیا ہے. اللہ اکبر, کیسی صحابیات کا ایمان تھا اور کیسا ان کی تربیت تھا. ایک مرتبہ سیدہ اسما اما عائشہ کی بہن رضی اللہ عنہما نبی علیہ السلام کے سامنے آگی, باریک لباس پہنا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف منہ موڑ لیا, فرمایا ایسا نہیں کرتے اسما, اب تم بڑی ہو گئی ہو, پردہ کیا کرو, باریک لباس نہ پہنا کرو. تربیت کی اللہ کی قسم, ایسی تربیت, یہ وہ اسما ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسند احمد کے اندر واقع آتا ہے. کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں میری شادی زبیر کے ساتھ ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے ساتھ ہوئی. وہ غریب بندہ تھا, ایک گھوڑا اس کے پاس تھا, میں اس کو پانی پلاتی, چارہ کھلاتی, اور کیا کرتی 2 میل دور اللہ کے نبی نے ایک زمین ان کو دی تھی, وہاں سے جا کے گٹھلیاں چن کے لایا کرتی تھی. 2 میل کا سفر کرتی تھی. کتنا 2 میل کا. اور میری ماں اور بہنوں, تم گھر میں تپڑی پوچا کر کے کہتی
ہمارے پاس نماز کا ٹائم نہیں ہے. یہ بھی ایک عورت ہی ہے, 2 میل کا سفر کر کے کہتی ہے میں گئی, گٹھلیاں اکٹھی کر کے آ رہی تھی, واپس آ رہی تھی, راستے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آ گئے. مجھے فرمایا اسما آ جاؤ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ, سفر بہت لمبا ہے. لیکن مجھے زبیر کی غیرت یاد آ گئی, میں چپ کر کے کھڑی ہو گئی. میرے محمد سمجھ گئے کہ اسما حیا کر رہی ہے, اسما حیا کر رہی ہے. کہتے ہیں نبی علیہ السلام چلے گئے, سلام کر کے میں 2 میل واپس پیدل چل کے گھر آئی. شام کو جب میں نے اپنے خاوند کو بتایا, اس نے کہا اسما اللہ کی قسم مجھے یہ بات اتنی تکلیف نہیں دے رہی کہ تو 2 میل دور سے گٹھلیاں اٹھا کے لائی ہے, مجھے یہ بات تکلیف دے رہی ہے کہ تم محمد رسول اللہ کے پیچھے کیوں نہیں بیٹھی. وہ حیا کا پیکر, وہ شرم و حیا کی شہزادیاں, سبحان اللہ. بے پردگی بہت بڑی وجہ اس وقت ہمارے معاشرے میں بے حیائی کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی بچیوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری بڑی وجہ, ٹائم بھی میرا کلوز ہو رہا ہے, بس اب میں مختصر روشنی ڈالوں گا. تیسری بڑی وجہ مخلوط نظام تعلیم. مخلوط نظام تعلیم. میرے بھائی ویری سوری, آپ سے معذرت کرتا ہوں لیکن مجبور ہوں. لوگ ہمیں سمجھتے ہیں آپ تعلیم کے خلاف ہیں, آپ تعلیم کے خلاف ہیں. تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, کس نے کہا؟ ہم نے کبھی تعلیم کے خلاف بات نہیں کی. جو ضرورت ہے لیں اسے, تعلیم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کون سی تعلیم ہے کہ میری بیٹی یا میرا بیٹا گھر سے نکلے, یونیورسٹی کی بس کے اوپر بیٹھے, لڑکی لڑکا ساتھ, اترے ساتھ. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پنجاب یونیورسٹی لاہور, اس کے اندر جو مناظر دیکھے اللہ کی قسم اس دن کے بعد توبہ کی کہ یہاں جا کے ہم نے کوئی کسی قسم کا کام بھی نہیں کرنا. یہ جو حالات ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک غیر محرم لڑکی لڑکے سے گلے ملے, ہاتھ ملائے, باہر سے برقعے کے اندر آئی ہے اور برقع اتار کے بیگ کے اندر, اور اکٹھے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے پھر رہے. مخلوط نظام تعلیم, لڑکے اور لڑکیوں کا اکٹھا پڑھنا. شریعت تو کہتی ہے بیٹا بیٹی جب بڑے ہو جائیں, تھوڑا سا سار نکل آئے, 10 سال کے ہو جائیں, بسترے الگ کرو ان کے. بہن بھائی ہیں بھائی, شریعت کہتی ہے نہیں, ان کو اکٹھا نہیں سونے دینا, الگ کرو ان کے بستر. اور سکے بہن بھائیوں کو شریعت الگ کر دے, اور یہ غیر محرم آگ اور ایندھن ہے, آگ اور پیٹرول, ان کا ملاپ کرا دے. مخلوط. ہم بھی سوچتے ہیں جناب جائیں گے فلاں بہت بڑا سکول ہے, سٹینڈرڈ کا ہے, وہاں سے پڑھ کے او لیول کے ہمارے بچے نکلیں گے. وہ او لیول پڑھ لیں گے لیکن غیرت کے جنازے بھی نکل جائیں گے. پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جیسے ہم نے فجر کی نماز ادا کی ہے, فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے اور نماز پڑھنے کے بعد آپ کا چہرہ دروازے کی طرف تھا. آپ نے کیا دیکھا؟ صحابہ اور صحابیات ایک دروازے سے نکلنے لگے. نبی علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ. عورتوں کو حکم دیا دیوار کے ساتھ ہو جاؤ, پہلے مرد نکل جائیں, عورتیں رک جائیں. جب عورتیں رک گئی, مرد چلے گئے, پھر عورتیں بھی چلے گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد کی غیرت گوارا نہیں کرتی, ایک دروازے سے مرد اور عورت اکٹھے نکلے. آج کے بعد عورتوں کے لیے الگ سے دروازہ بناؤ. جو آج 1440 سال بعد دوسرا دروازہ آج بھی کھڑا, اور جن کے دلوں کی گارنٹی اللہ دے ان کے لیے دروازے الگ. میرا نبی اتنا بھی برداشت نہ کرے کہ عورتیں اور مرد ایک دروازے سے اکٹھا گزریں. ہم کیسے برداشت کر سکتے کہ ہماری بچیاں لڑکوں کے ساتھ اکٹھے یونیورسٹیز کالجز کے اندر کو ایجوکیشن. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب 2 غیر محرم اکٹھے ہوتے ہیں, تیسرا اس میں کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. کہاں بیٹھے ہیں؟ ٹھیک ہے میری بیٹی ہے, لیکن میرے بھائی یاد رکھیں نبی علیہ السلام کا فرمان برحق ہے. آپ نے فرمایا ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. میری بچی ہے, ٹھیک ہے, میں نے تربیت کی ہے اور کرنی چاہیے. اپنی بچیوں کو غیرت حیا کا سبق دینا چاہیے. بٹھایا کریں, ٹائم دیا کریں اپنی بچیوں کو یار. اللہ اکبر. یہ تیسری بڑی وجہ ہے مختصر. اور اس کے بعد چوتھی جو بڑی وجہ ہے وہ شادیوں کے اندر
وہاں بھی یہی عورت اور مرد و زن کا اختلاط ہمارے سامنے آتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ میرا فرسٹ کزن ہے, یہ میرا سیکنڈ کزن ہے, ہم بچے تھے اکٹھے ہی تو بڑے ہوئے ہیں, اب کاہے کا پردہ ہے ہمارا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اب کس چیز کا پردہ ہے بھائی؟ شادیوں کے اندر اکٹھا مرد و زن کا اکٹھا ہونا, فیشن اور میک اپ کے نام پہ بے حیائی, فیشن, بیوٹی پارلرز کھلتے جا رہے ہیں, ہر گندا کام وہاں پہ ہو رہا ہے, ہر حرام کام وہاں پہ ہو رہا ہے. یہ میری بیٹی ہے نا جو الٹے ہاتھ پہ مہندیاں لگاتی ہے آدھے بازو تک, یہ میری بیٹی ہے نا جو نصف پنڈلی تک پھول بوٹے بناتی ہے. کبھی غور کیا یہ کیا ہے؟ یہ بے حیائی نہیں ہے؟ یہ فیشن کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری بچی ہے الٹے ہاتھ پہ آدھے بازو تک پھول بوٹے نکالنا. کون سی شریعت ہے اللہ کی قسم؟ جاؤ, صحابیات مہندی لگایا کرتی تھی اور اس کی وجہ پتہ ہی کیا ہوتی تھی؟ سیدھے ہاتھ پہ بالکل لیپ کیا کرتی تھی پورے ہاتھ پہ. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں سفید ہیں, کوئی غیر محرم دیکھ کے اس کے دل میں کوئی شک شبہ پیدا نہ ہو جائے. میری بیٹی کیا کرے؟ سیدھے ہاتھ پہ بھی پھول بوٹے, پٹھے ہاتھ پہ بھی پھول بوٹے, اور جناب ہم کہیں میری بچی بڑی پیاری لگ رہی ہے. میک اپ کے نام پہ اور فیشن کے نام پہ ہم بے حیائی پھیلائیں. اللہ اکبر. اسی طرح فوٹو سیشن, اور دیکھیں سب سے بڑی بربادی ٹک ٹاک. یہی ہم لوگ تھے نا کل کہتے تھے یہ جو ناچ رہی ہے یہ بے حیا گھرانے سے ہے, یہ میراثی ہے, یہ بھانڈ ہے, یہ فلاں ہے. آج ہماری بیٹی ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیو بنا کے چلائے, ہم کہتے ہیں میری بیٹی سیلیبریٹی ہے, فیمس ہے, فیم مل رہا ہے. آج ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں. جب وہ ناچتی تھی انہیں کیا کہتے تھے, اور آج ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ فحاشی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اس موبائل نے آ کے ہماری بربادی کی. ہماری بچیاں ناچ کے ویڈیو بنا رہی ہیں. جو بہت شریف ہے نا ماشاءاللہ, کئی بار ٹک ٹاک کے اوپر کیا کر رہے ہیں آپ سب کے سامنے. اللہ اکبر. بہت سارے اقوال اور افعال ہیں جو بے حیائی کا سبب بنتے ہیں. بس میں اس طرف تھوڑی سی توجہ دلوا دوں کہ اس کا علاج کیا ہے. سب سے پہلا علاج امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب بھی قائم کیا ہے اسی کے اوپر, اللہ کا ڈر پیدا کر. اللہ کا ڈر پیدا کر. جب اللہ کا ڈر آ گیا نا اپنے بچوں کے اندر, اپنے اندر ایک ایسا اپنے اندر نظریہ بنا لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اپنے بچوں کو یہ بات آپ نے سکھلانی ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میری انگلی چلنے لگے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرے کان سننے لگے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میری زبان چلنے لگے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرے قدم چلنے لگے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیجئے, انشاءاللہ تعالی بے حیائی سے آپ بچ جائیں گے. سب سے پہلے اللہ کا ڈر آپ لا کر لیں. بھائی آپ کی نمازوں سے آپ کے بچے نہیں سیکھیں گے اس طرح, آپ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کریں. میں ایک جامعہ کے اندر گیا, وہاں پہ انہوں نے مجھے بتایا جی ہماری اتنی بچیاں ہم اتنا پڑھا رہے ہیں, ایسے پوزیشنیں آ رہی ہیں. میں نے ایک سوال کیا, میں نے کہا تربیت کے لیے آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ کہہ رہا وہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا آپ 6 سال بچی کو پڑھاتے ہیں, تربیت کیا کرتے ہیں؟ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تربیت کریں, انہیں بتائیں, اسی کتابوں میں سے احادیث نکال کے, صحابیات کے واقعات نکال کے کہ بیٹا دیکھ یہ فلانی صحابیہ کیسے مسلح پہ کھڑی ہو کے اللہ کے سامنے رو رہی ہے, یہ فلاں صحابیہ کیسے عزت کا کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا مرا ہے, میرا حیا میرا پردہ تو نہیں مر گیا نا, یہ دیکھو بیٹا بھی فوت ہو گیا 3 دن کے بعد, وہ بھی پردہ کر رہی ہے. اللہ اکبر. یہ مثالیں دے کے ان کی تربیت کرو, اپنے بچوں کے دلوں میں یہ بات پیدا کریں, اللہ کا ڈر. دوسرے نمبر پہ نماز, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کیسی نماز؟ نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں, موبائل پہ گاند بھی دیکھتے ہیں. نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں, گانے سنتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں. وہ کون سی نماز؟ وہ نماز جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ جب تم عبادت کرو ایسے کرو گویا اللہ تمہیں یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ ہے وہ نماز جو آپ کو برائی سے روکے گی.
یہ جو ہے نا ہم نے 2 رکعتوں کے بعد پہلا تشہد، چوتھے رکعت کے بعد دوسرا تشہد، پاؤں نکالا، السلام علیکم اور اٹھ کے گیا، پتہ نہیں میں نے پڑھا کیا ہے، فرشتوں نے بھی سنا نہیں سنا، مجھے خود سمجھ نہیں آئی. بھائی ایسی نمازیں کچھ نہیں کرنے والی. توجہ کرو، علماء کرام اتنے عظیم علماء کرام کا مرکز، اتنے بڑے بڑے علماء، میں تو ادنا سا طالب علم ہوں، آپ ان سے سیکھیں، نماز کا ترجمہ سیکھیں، پھر دیکھیں آپ کو لذت آتی ہے اور آپ کی نماز آپ کو برائی سے روکتی ہے کہ نہیں روکتی. ہمارے سجدوں میں گنتی 3 کی پوری کر کے اٹھ جاتے ہیں، بس 3 کی گنتی میں لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. وقت تھوڑا ہے، میں تھوڑا اور اسی طرح دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غیرت کا سبق دیا ہے، غیرت کا. اپنے بچوں کو بھی غیرت کا سبق. ایک صحابی جہاد سے واپس آئے، ہاتھ میں اسلحہ تھا، گھر کی طرف آئے، دیکھا بیوی گھر سے باہر نکلی ہوئی ہے، دوڑے اسے مارنے کے لیے. تیری جرت کیسے ہوئی گھر سے باہر نکلنے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے ذرا صبر تو کر، اندر جا کے دیکھ کس وجہ سے میں گھر سے باہر آئی ہوں. جب اندر گیا تو دیکھا ایک بہت بڑا سانپ ازدیا ہے، اس کی ڈر کی وجہ سے باہر آئی تھی. راوی کہتا ہے کہ اس نوجوان صحابی نے سانپ پہ حملہ کر دیا، لڑتا رہا، کافی دیر کے بعد وہ سانپ پہلے مرا یا وہ صحابی شہید ہو گیا، مجھے اس کا علم نہیں ہے. اس قدر صحابہ غیرت والے تھے. یہ سبق دیں نا اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو دیں. آپ سنبل بنے، اللہ کی قسم مثال بنے. واللہ جب آپ اور آپ کی مسز اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رو رہے ہوں گے نا تو چھوٹا بچہ نوٹ کرتا ہے، بہت پرانی بات ہے. ایک بچہ ایک بھائی بتا رہا تھا، اس کا بیٹا صبح سویرے کہتا ہے میں فجر پڑھ کے گھر آیا، رو رہا تھا سسکیاں لے کے مصلے پہ بیٹھا. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے بس کچھ نہیں ہوا بابا. کہتا ہے میں نے ضد کی، بیٹا ہے تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. کہتا ہے میرا بیٹا کہنے لگا میں نے پچھلے جمعہ سنا تھا قاری صاحب کہہ رہے تھے جو اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ کے سامنے رو رہا ہوں. بچے آپ کو نوٹڈ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. جب ماں گانے سنے گی اور جناب اپنے بھائی کی شادی پہ میرا بھائی ہے اور ڈانس کرے گی، پھر آپ توقع رکھیں آپ کے بچے اور بچیاں نمازی بنیں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اسی طرح گندے دوستوں سے دور ہو جائیں یار، یہ آپ کو جہنم کے گڑھے میں لے جائیں گے، بے حیائی اور بدماشی کی طرف لے جائیں گے. اپنے گندے یاروں کو سمجھاؤ، سکھاؤ، بجھاؤ، ورنہ آج کے بعد معاملہ ختم کر دو. اسی طرح جو ہے نکاح کو عام کریں، نکاح کو عام کریں یار. یہ جو ہے نا پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو تب نکاح کریں گے، اسے دماغوں سے نکال دیں. نان و نفقہ دے سکتا ہے، 2 ٹائم روٹی دے سکتا ہے، ہلکا اچھا کپڑا پہن سکتا ہے، بس. اپنے بچوں کے اخلاق کو بچاؤ، اپنے بچوں کے حیا کو بچا لو اللہ کے لیے. نکاح کو عام کرو، نکاح کو آسان بھی کرو اور عام بھی کرو. یہ جو جہیز اور بڑے بڑے پیسے اور مال لگا کے اپنے بچوں کے معاملات، اپنے بچوں کی آخرت برباد کر رہے ہو شادیوں میں تاخیر کر کے. اور آخری سب سے بڑی وجہ جو اگر پاکستان سمیت پوری دنیا میں آ جائے تو انشاءاللہ تعالی 1 سال کے اندر، انشاءاللہ 1 سال کے اندر اس روئے زمین سے فحاشی ختم ہو جائے گی. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. اور آخری بات ہے، ایک چیز صرف آ جائے اس روئے زمین سے انشاءاللہ 1 سال کے اندر فحاشی، بے حیائی ختم ہو جائے گی. اور وہ پتہ کیا ہے؟ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ آپ کی عزتوں کا محافظ نظام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی بچیوں کا محافظ، آپ کے بچوں کا محافظ، آپ کی غیرت اور حیا کا محافظ صرف ایک نظام ہے. اللہ کی قسم یہ 70 سال بعد جس نظام نے ہمیں کہاں لا کھڑا کیا. میری مائیں بہنیں بیٹیاں برقعے پہن کے لائنوں میں لگ کے آٹا لے رہی ہیں، ان کے برقعے اتر رہے ہیں، پردے اتر رہے ہیں، بے پردہ ہو رہی ہیں. گندا آٹا جس کو سونگ کے یقین کریں جانور بھی نہ کھائیں، اور ہمارے بچوں اور بچیاں لائن لا کے یہ 70 سال بعد ہمیں دیا ہے. اس لیے فحاشی کو اس زمین سے اگر مٹانا ہے نا تو پھر انشاءاللہ ایک نظام ہے، ایک نظام، اور وہ نظام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب ہم انہیں زمین میں بادشاہت، حکومت دیتے ہیں، خلافت دیتے ہیں، وہ سب سے پہلا کام نماز کو قائم کرواتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کھڑا کرتے ہیں، اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کا
قیام کرتے ہیں, برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں. یہ سب سے پہلا سٹیٹ ریاست کا کام ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس روئے زمین کے اوپر اپنے نظام اور اپنے حکم کو انشاءاللہ غالب کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیا والا بنائے, بے حیائی سے محفوظ فرمائے. آپ سب کا آنا بیٹھنا, میرا سننا آپ کا, میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل